اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں پورے دین کا اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اچھا، آپ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے؟ پورے دین کا اللہ نے ان آیات میں خلاصہ بیان کیا ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی اور یہ قرآن کے مضامین نہ ہوں تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک سرکش لوگ، نافرمان لوگ، برے لوگ، اور دوسرے اچھے لوگ۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جانور نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، فطرت نے انہیں جس ٹریک پہ چلایا، جس راستے پہ چلایا، وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ جو صفات ان کے اندر فطرت نے، قدرت نے ڈال دی ہیں، وہ صفات چینج نہیں ہوتی۔ لیکن انسان میں ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، غیرت لیس بھی ہیں۔ یہ ساری صفات انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ جانوروں میں یہ صفات نہیں ہوتی۔ آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے یا بیان کے بعد کریں گے؟ بیان کے بعد ابھی تو یہ کریں جی۔ He recited 2 verses of Surah Naziat, وَأَمَّا مَنْ طَغَى, and then those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala, for them the abode is Jahannam, and for those who obey Allah subhanahu wa ta'ala, the abode is Jannah. Mufti Sahib mentioned that this is actually the whole khulasa and the whole completion of our deen. And if these verses were not there, then we may be misguided. That he mentioned that the difference between insan, mankind, and animals are that insan, mankind, that is us, we have the choice to obey Allah subhanahu wa ta'ala or to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. No. obey اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تو میں بھی آیا نہیں ہوں، میں تو To do good or bad. جی good ہو۔ Yeah, to be obedient to yourself and to be respectful or disrespectful, to be good or bad. Whereas animals, they don't have that choice. They don't have that distinction quality to distinguish between right and wrong. اب یہ بات تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں کہ انسانوں کی 2 ٹائپس ہیں، اچھے اور برے، اور جانوروں کی ایک ہی ٹائپ ہے۔ جو جانوروں میں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بلٹن ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے۔ کتے وفادار ہوتے ہیں تو ہمیشہ وفادار ہی رہیں گے، وہ بے وفا نہیں ہوتے۔ جو جانور بہادر ہے وہ ہمیشہ بہادر ہی رہے گا۔ لیکن انسانوں میں انسان اپنے اختیار سے دونوں ٹریک ہیں اس کے پاس، اچھے راستے کو سلیکٹ کرے یا وہ برے راستے کو سلیکٹ کرے، یہ انسان کے پاس آپشن ہے۔ یہ بات کافر بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے، غیر مسلم جو خدا کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، وہ سب یہ بات مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں سزائیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لاز انسانوں کے لیے بنتے ہیں، اچھے لوگوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں، لیکن جانوروں کو سزائیں نہیں ملتی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے 6 انسانوں کو کاٹ لیا تو اسے امریکہ میں جیل سنا دی گئی ہو یا سزا دی گئی ہو، اس لیے کہ وہ اس نے اگر کاٹا ہے تو وہ اپنی نیچر سے مجبور ہے۔ تو یہ بات تو پوری دنیا میں چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، خدا کو مانتے ہو، نہیں مانتے ہو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ there are 2 types of humankind۔ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اچھے اور برے۔ جی آپ اچھے انسانوں میں آتے ہیں۔ جی Mufti Sahib is giving a talk in English as well. So Mufti Sahib, basically, very quickly, my translation will be small. Mufti Sahib saying there are 2 kinds of mankind. But whereas animal, there is no 2 kinds. There's only 1 kind of animal that they are, what they are fit for, what they've been created for. Insan are the ones that I mentioned earlier. They have choice. There are the good kind of people or bad kind of people. And hence, that's why the reward and punishment is dealt only with humankind. That if a human being does something good, they will be rewarded. If they did something wrong, then they will be held accountable. Whereas animals, there will be no accountability for them, good or bad. You give the example of a dog.
If a dog does something bad or did something good, it is accepted that it's a dog or any other animal, whereas human being, we have accountability. یہی وجہ ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کسی نے کہا اگر ماں گائے جو ہے وہ پریگننٹ ہو تو اس کو کوئی ذبح کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کسی نے کہا جرم ہے, کیونکہ اس کے بچے کا کیا قصور ہے. تو میں نے کہا کیا اس کی ماں نے 7 قتل کیے تھے جو ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں؟ قصور تو اس کی ماں کا بھی نہیں ہے. تو جانور کو ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں, اس کے کسی جرم کی سزا نہیں دی جا رہی ہوتی اس کو. So the example he gives is when you slaughter an animal, especially let's say for a cow, someone asked Mufti Sahib an example, what if it's a female cow, it's a pregnant cow, it's unfair that we slaughter that cow and there's a fetus or the young born which is right there. So Mufti Sahib in response is saying we are not slaughtering that animal because they have done something wrong. Rather we slaughter it because of the command of Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for us, so we consume, we eat that animal. So there's no logical understanding that we are paying back that animal or it's a punishment for that animal that we are sacrificing. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ انسان اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اب اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا انسان کہتے کس کو ہیں؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. اچھا انسان کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گاڈ خدا اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کون سی کوالٹیز ہیں, کون سی صفات ہیں جو اچھی ہیں, وہ اپنے اندر پیدا کرو گے تو آپ اچھے انسان کہلاؤ گے, اور کون سی صفات ایسی ہیں, کون سی کوالٹیز ایسی ہیں جو آپ اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو آپ برے انسان کہلاؤ گے. اسلام نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, جس کو کہا جاتا ہے وحی. خدا بتائے گا, اگر خدا نہیں بتائے گا تو انسان خود فیصلہ کریں گے, اور انسان کے لیے جب اچھائی اور برائی کا ایک کرائٹیریا, ایک معیار متعین کرتا ہے, اس میں ڈنڈی مارتا ہے, اس میں دھاندلی کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے. جی. So Mufti Sahib saying now when we speak about mankind, that the qualities of mankind, when we mentioned earlier the good and bad, when we're speaking about the good nature of a human being, who decides that? So he's saying that we get that definition of what makes a person good is what we get from Allah subhanahu wa ta'ala, wahi, because it cannot be man-made qualities or man-made criteria. Because he's saying that if we were to decide what is the criteria for being good, because of the nature of us as human beings, we will shortcut and we will make some exceptions for one another. اگر ہم انسانوں سے, خدا سے نہیں فیصلہ کرواتے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں, گاڈ سے نہیں پوچھتے, خدا سے نہیں پوچھتے, تو ہمارے پاس پھر اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں. ایک ہے کلچر. کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کلچر پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کلچر برا ہے تو وہ برے کو اچھا کہے گا اور اچھے کو برا کہے گا. ایک جہیز کی رسم ہے ہندوستان پاکستان میں, کس قدر لڑکیوں کی زندگیاں اس رسم نے تباہ کر دی ہیں, برباد کر دی ہیں, خودکشیوں کی رپورٹس ہیں. جہیز کلچر کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو بغیر جہیز کے نہیں رخصت کرنا چاہیے. تو ہم اگر کلچر کو فالو کریں گے تو کلچر بہت ساری چیزوں میں ہمیں غلط چیز کی طرف لے کے جاتا. کلچر ہومو سیکشولیٹی, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو کلچر تھا اس میں ہومو سیکشولیٹی بہت زیادہ پھیل چکی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ برا ہے تو قوم نے کیا کہا؟ یہ ہمارا کلچر ہے, اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ دیں, آپ کو اس سوسائٹی میں رہنا پڑے گا تو اس کلچر کو فالو کرنا پڑے گا, اگر آپ کو یہ پسند نہیں آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کلچر کو بیس نہیں بنا سکتے, کلچر کو بنیاد نہیں بنا سکتے کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے میں. کلچر میں کرپشن عام ہوگی تو کلچر جو کرپشن نہیں کرے گا اس کو کلچر برا کہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی سبھی جھوٹ بولتے ہیں, سبھی 2 نمبری کرتے ہیں. تو سب کے کرنے سے, کلچر کے کرنے سے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلا ہمارے پاس کلچر کو فالو کرنا, یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم کلچر سے ڈیسائیڈ کروائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہوگا.